الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وحده لا شريك له الملك وله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على اشرف خلقك واکرم رسلك نبینا وحبیبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز طلبہ اور معزز سامعین، آج کی اس کلاس میں اصول تفسیر کے سلسلہ میں ہم علم تذکیر بآلاء اللہ کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم 3 علوم کا ذکر کر چکے ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں 5 علوم بیان کیے ہیں، جن میں سے ہم چوتھا علم زیر باس لا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے علم تذکیر بآلاء اللہ. تو سب سے پہلے تذکیر کا جو لفظ ہے، ذکر یذکر تذکیر، یہ باب تفعیل بنتا ہے، ثلاثی مزید فی کا باب ہے، اہل علم حضرات جانتے ہیں. اور اس کا ہم نے پیچھے بھی ترجمہ کیا کہ اس سے مراد نصیحت ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، اور کسی کی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے. اور آلاء اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. قرآن مجید میں 34 مرتبہ آلاء کا لفظ جو ہے یہ آیا ہے، یعنی قرآن مجید میں 34 مرتبہ آلاء کا لفظ جو ہے یہ آیا ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ نعمتیں ہوتا ہے. تو جب ہم آلاء اللہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ اعراف کے اندر بیان فرماتے ہیں، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دوسری جگہ بھی سورۃ اعراف کے اندر ہی 74 نمبر آیت میں فرمایا، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. ظاہری بات ہے یہ کفار کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اور پھر یہ سورۃ رحمان کے اندر آلاء کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے پروردگار اے جنو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
تو یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو ہے یہ سورۃ رحمان کے اندر 31 مرتبہ آتا ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ صرف سورۃ رحمان کے اندر آلا کا جو لفظ ہے وہ 31 مرتبہ آ رہا ہے، کیونکہ بار بار یہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنوں کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے اور انسانوں کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ نعمت کا معنی احسان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کے احسانات کو گننا چاہو تو تم اللہ کے احسانات گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو ان بے شمار نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ شدید محبت کرتے ہیں جو اس کی نعمتوں کے اور اس کے احسانات کے قدردان ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اور ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت کی جائے۔ اب تذکیر بآلاء اللہ کی تعریف کیا ہے؟ تذکیر بآلاء اللہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم جس میں زمین و آسمان کے پیدا کرنے کی نعمتوں سے، اور جو نعمتیں بندوں کو بذریعہ الہام اور تعلیم حاصل ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کو بیان کرنا۔ یعنی آپ دیکھیں زمین اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسے فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے زمین کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔ زمین کے اندر انسان کے بے شمار فوائد جو ہیں وہ موجود ہیں، تو زمین انسان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا جسم دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جسم اور ایک روح، دو چیزیں ہمارے وجود کا حصہ ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ تو جسم جو ہے یہ مٹی سے چونکہ تخلیق ہوا ہے اور زمین سے تخلیق ہوا ہے، لہذا اس کی غذا کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر کر دیا ہے۔ ہماری جتنی بھی غذا ہے، ہمارے جانوروں کی غذا ہے، وہ زمین کے اندر موجود ہے، اور روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ تو اس کا جو غذا ہے وہ قرآن کے ذریعے یا الہام اور تعلیم کے ذریعے اس کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو زمین اور آسمان بھی ایک نعمت، اور اس کے اندر بھی انسان کے لیے بے شمار نعمتیں موجود ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بعض نعمتیں الہام اور تعلیم کے ذریعے عطا کی۔ ظاہری بات ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی نعمتیں بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں۔ اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کو بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور خوبیاں مکمل ہیں، ہماری جو خوبیاں ہیں وہ نامکمل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کاملہ ہیں، مکمل ہیں، اور ہر لحاظ سے پوری ہیں۔ ان کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ سبحان ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کو بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے صرف ان نعمتوں اور نشانیوں کے ذریعے نصیحت اور تذکیر فرمائی ہے
جن کو اکثر لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں اور اس سے زیادہ امور پر بحث نہیں کی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسی نعمتوں اور ایسی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، اور ایک عام آدمی کی دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے، ایک عام آدمی بھی تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں اور نشانیوں کے ذریعے انسانوں کو نصیحت کی ہے، ان کی تذکیر یعنی ان کو یاد دہانی فرمائی ہے، ان کو نصیحت کی ہے. اور ایسی چیزیں ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے، انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کو جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے، اور اس سے زیادہ امور پر بحث نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات کا ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام، گڈ نیمز، جن کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے. اسماء اسم کی جمع اور حسنہ اچھے کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں. للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ناموں سے پکارا کرو، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ واسطہ حاصل کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو. تو اسماء حسنہ اچھے اچھے نام، اگر اس کا رحم چاہیے تو یا رحیم کہو، اگر اس کی جو ہے وہ کرم چاہیے یا کریم کہو. تو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں للہ الاسماء الحسنى. اور سورۃ حشر کے آخر میں ان میں سے کچھ ناموں کا ذکر بھی کیا گیا، اور آپ قرآن میں اکثر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، جیسے غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، حلیم ہے. ایسے بے شمار نام ہیں، صفات ہیں جن کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے 99 بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ، جس نے یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کی صفات ہیں، یعنی اس کی خوبیاں. سننا ایک صفت ہے، تخلیق یعنی پیدا کرنا ایک صفت ہے، اور ان کا ذکر اس انداز میں کیا گیا ہے کہ جس سے ایک معمولی عقل اور سمجھ رکھنے والا شخص بھی ان کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے نہ کسی منطق کی ضرورت ہے، نہ فلسفے میں مہارت ضرورت ہے، بلکہ آپ قرآن مجید کو ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے، اور ایک تھوڑی سی فہم و فراست رکھنے والا آدمی قرآن مجید کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اس سلسلے میں نہ تو اسے کوئی بہت زیادہ علوم کی ضرورت ہے، جیسے ہمارے مدارس میں ہوتا ہے کہ سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں، لیکن پڑھائے کس مقصد کے لیے جاتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے. تو دیگر علوم پر زیادہ وقت اور دیگر علوم پر زیادہ جو ہے وہ محنتیں کی جاتی ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہوتا ہے قرآن کو سمجھنا اور حدیث کو سمجھنا، وہ جو ہے اس پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. اگر ان علوم کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث پر اتنی توجہ دی جائے، کیونکہ ان سارے علوم کے پڑھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن سمجھ میں آ جائے، حدیث سمجھ میں آ جائے، لیکن ہمارے ہاں دیگر علوم پر زیادہ جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے، زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور جو اصل مقصد ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ فوت تو نہیں ہو رہا. تو قرآن مجید نے عام سطح کے لوگ کو مخاطب کیا ہے، اور اس نے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تہذیب اور اصلاح نفس کا کام جو ہے وہ کرنا تھا. اس میں آپ دیکھیں عجمی شہری بھی ہیں اور دیہاتی بھی ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ
निशानियों, लिहाजा अल्लाह ताला की हिकमत का तकाजा ये था कि ऐसी निशानियां बयान की जाएं जिनसे एक आम आदमी भी फायदा हासिल कर सके और अवाम की अक्सरियत वाकिफ हो। दूसरा जो इसमें अहम टॉपिक है वो है वजूद बारी ताला, अल्लाह ताला का वजूद, अल्लाह ताला का जो है जात। तो कुरान मजीद में हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला के मौजूद होने का मुख्तसर जिक्र किया गया है, यानी इजमाली और मुख्तसर जिक्र किया गया अल्लाह ताला के मौजूद होने का, और इसके सबूत के लिए ज्यादा तफसीलात बयान नहीं हुई, इसलिए कि दुनिया की जितनी भी सेहतमंद, माकूल और मुतवाज़िन अक़वाम है वो अल्लाह ताला की जात से आगाह हैं और उन्होंने आज तक खुदा की हस्ती का इनकार नहीं किया। यानी किसी सेहतमंद, अकल रखने वाली और इत्तेदाल और तवाजुन रखने वाली कौम जो है उसने अल्लाह ताला के वजूद का इनकार नहीं किया। इवन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का के अंदर सबसे बड़े जो मुखालिफ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह रोकने वाले थे वो मुशरिकीन मक्का थे, लेकिन वो अल्लाह ताला के वजूद के मुनकिर नहीं थे, अल्लाह ताला के वजूद को मानते थे लेकिन अल्लाह को वाहदहू ला शरीक नहीं मानते थे। यानी वो अल्लाह ताला के साथ उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसकी इबादत में गैरों को शरीक करते थे, बुतों को शरीक करते थे। तो असल चीज ये थी कि वो वजूद बारी ताला के मुनकिर नहीं थे, अल्लाह ताला को मानते थे लेकिन अल्लाह ताला को वाहदहू ला शरीक नहीं मानते थे। और अगर 20वें पारे में पढ़ें और जगहों पर कुरान मजीद में इस चीज का जिक्र आया है कि वो अल्लाह ताला के वजूद के मुनकिर नहीं थे, बल्कि असल खराबी ये थी कि वो अल्लाह ताला को वाहदहू ला शरीक नहीं मानते थे, एक नहीं मानते थे, मानते थे लेकिन एक नहीं मानते थे। उसके साथ वो लात, मनात, उज्जा, असाफ, नायला इनकी भी पूजा करते थे। तो इसका हजरत शाह साहब ने लिखा है कि वजूद बारी ताला में कुरान मजीद में जो है इसका बहुत मुख्तसर जिक्र किया गया है और इसके सबूत के लिए तफसीलात बयान नहीं हुई, इसलिए कि दुनिया की जितनी भी सेहतमंद अक़वाम हैं, अकल रखने वाली कौमें हैं, क्योंकि कुरान ऐसी किताब नहीं है जो अकल से बालातर हो, बल्कि कुरान ने इंसान को खिताब किया और इंसान को गौर और फिक्र की दावत दी है। आंखें बंद करके सर फेंक के ईमान लाने की बात नहीं की, बल्कि कुरान ने जहां पर भी इंसानों को खिताब किया है उनको अकल इस्तेमाल करने की दावत दी है। अफला यतदब्बरून अल कुरान अमला कुलूबिन अकफालुहा, कुरान में तुम गौर और फिक्र नहीं करते हो या तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ गए हैं। तो कुरान ने एलानिया दावत फिक्र दी है। आप पढ़ेंगे लायातिल लिउलिल अलबाब, अहले अकल के लिए निशानियां हैं। कहीं पे फरमाया लअल्लहुम यतफक्करून, कहीं पे याकिलून की बात की गई, कहीं पे यतदब्बरून की बात की गई। तो असल कुरान मजीद जो है वो ऐसी किताब है जो गौर और फिक्र करने वाली किताब है, जिसके अंदर गौर और फिक्र किया जा सकता है और जिसके अंदर आप जितना गौर और फिक्र करेंगे उतनी आपको इल्म की गहराई हासिल होगी। दूसरी चीज हजरत शाह साहब ने अल्लाह ताला की सिफात बयान की है, यानी अल्लाह ताला की सिफात क्या है। सिफ्त खूबी को कहा जाता है, लेकिन हजरत शाह साहब लिखते हैं कि वजूद और जात के मुकाबले में सिफात का मसला इतना सादा और आसान नहीं है, क्योंकि आप देखें कि इंसानों ने इन्हीं सिफात के अंदर जो है वो धोखा खाया है। अल्लाह ताला के वजूद और जात के मुकाबले में उसकी सिफात का मसला इतना सादा और आसान नहीं। अल्लाह ताला की सिफात की हकीकत को समझना और समझाना दोनों नामुमकिन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सिलसिले में इंसानों को समझाने के लिए इंसानी सिफात मुंतखब की है, यानी सिफात इलाहिया की हकीकत को समझना और समझाना नामुमकिन है।
اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسی صفات کا انتخاب کیا گیا جن سے لوگ عام طور پر واقف ہوتے ہیں اور ان صفات سے متصف ہونا باعث فخر سمجھتے ہیں. یعنی ایسی صفات جن سے عام لوگ واقف ہیں. مثلا بہادری ایک صفت ہے. اب بہادری سے ہر بندہ جو ہے وہ واقف ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بہادری سے متصف ہو اور بہادری اس کے لیے باعث فخر ہو. اگر عربی شاعری کا مطالعہ کریں تو ان کی شاعری میں بڑا فخر پایا جاتا ہے اور بڑی حجم پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو حمیت والا سمجھتے تھے، اور اپنے جو بہادری کے قصے ہوتے تھے ان کو شاعری کے اندر بیان کرتے تھے. تو ایسی صفات کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا جن سے لوگ واقف تھے اور متصف ہونا باعث فخر سمجھتے تھے. اور ان صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ایسے باریک اور دقیق حقائق کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا کہ اللہ رب العزت کی صفات تک رسائی ہو سکے. یعنی یہ صفات کیوں بیان کی گئیں؟ یعنی اللہ نے اس لیے یہ صفات بیان کی تاکہ انسان اللہ رب العزت کی صفات تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی صفات بے مثل ہیں. جیسے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ شورى کی آیت ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے. یعنی جیسے اس کی صفات ہیں ویسی کسی کی صفات نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. اب آپ دیکھیں، سننا انسان کی بھی صفت ہے، لیکن انسان کی یہ صفت محدود ہے اور انسان ایک جگہ پر سن سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو سمیع کی صفت ہے یہ مکمل ہے. انسان کا سننا ناقص ہے، اللہ کا سننا مکمل ہے. انسان کا سننا ناقص، اللہ کا سننا مکمل. اب اللہ رب العزت سمیع ہے، ہر جگہ سنتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں، ہر کسی کی سنتے ہیں. جبکہ انسان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. انسان ایک محدود حد تک بات کو سن سکتا ہے. تو اب یہ انسان کی صفت بھی ہے لیکن اللہ کی بھی صفت ہے، لیکن ان دونوں کے اندر فرق ہے. جیسے اللہ سنتا ہے ویسے کوئی نہیں سن سکتا. ٹھیک ہے، لیس کمثلہ شیء. اسی طرح دیکھنا ایک صفت ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، ایک حد کے بعد ہم جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. جبکہ اللہ رب العزت کی صفات لا محدود ہیں اور اللہ رب العزت جہاں چاہے، جس وقت چاہے، جسے چاہے وہ جو ہے وہ دیکھتا ہے، ہر کسی کو دیکھتا ہے. ہر چیز اس کے سامنے ہے، کوئی چیز اس کی نظروں سے، اس کے دیکھنے سے جو ہے وہ بری نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے وہ فرمایا گیا کہ محیط ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ایسا نور ہے جو زمین و آسمان پہ پھیلا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں، روشنی ہے، جیسے سورج کی روشنی ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، زمین و آسمان پہ پھیل جاتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت بھی ایک روشنی ہے جو ہر طرف جو ہے وہ موجود ہے، اور روشنی کی کوئی سمت ڈیفائن نہیں کی جا سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی سمت ڈیفائن نہیں کی جا سکتی. وہ ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے اور ہر جگہ پر موجود ہے. بعض انسانی صفات کو اللہ تعالیٰ کے جو شایان شان نہیں ہے، یعنی انسانوں نے جہاں پہ غلطی کھائی ہے وہ یہ کھائی ہے کہ اپنی صفات پہ اللہ کی صفات کو قیاس کر لیا ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جیسے ہم سنتے ہیں ویسے اللہ سنتا ہے. یعنی اس طرح کی جو صفات ہیں اور وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے. اللہ ان صفات سے بہت بلند ہے، بہت بالا تر ہے.
ایسی صفات کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرنے سے انسان اوہام باطلہ اور غلط عقائد کا شکار ہوا ہے. باطل جو وہم جو ہے اور ذہنی خیالات جو ہیں ان کا اور غلط عقائد کا شکار ہوا ہے. اب یہ صفات میں حضرت شاہ صاحب نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، جیسے اولاد ہے. اب اولاد ظاہری بات ہے کہ انسان کی تو صفت ہے لیکن اللہ کی صفت نہیں ہے. وہ لم یلد ولم یولد ہے اور وہ اپنی قل هو اللہ احد اپنی ذات صفات عبادات میں ایک ہے. اب اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مشرک ہے انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. تو اب ان صفات کو اللہ کی طرف منسوب کرنے سے، یعنی اولاد کی صفت کو اللہ کی طرف منسوب کرنے سے وہ باطل عقائد اور غلط اوہام کا شکار ہو گئے. اسی طرح رونا دھونا ہے. اب انسان جو ہے وہ رونا دھونا کرتا ہے، اسے کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ روتا دھوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رونے دھونے سے پاک ہے. اسی طرح بے قراری ہے، بے چینی ہے، یعنی انسان بعض دفعہ بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے وغیرہ، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. لیکن بہرحال یہ انہوں نے مثال کے لیے 2-3 باتیں لکھی ہیں. تو ان صفات سے متصف کرنا ممنوع ہے، یعنی حرام ہے. ممنوع جو شریعت میں ہوتی ہے وہ چیز حرام ہوتی ہے، یعنی ان صفات سے متصف کرنا ممنوع یا حرام ہے. تو بہرحال انسان جو ہے وہ بعض ایسی صفات کو جو انسان کی صفات تھیں انہیں اللہ کی طرف منسوب کرنے سے انسان باطل عقائد کا شکار ہو گیا. عقائد کو متاثر کرنے اور نہ کرنے والی صفات میں فرق نازک اور دقیق اور عقل کا وہاں تک پہنچنا ناممکن ہے. یعنی ایسی صفات جو عقائد کو متاثر کرتی ہیں اور ایسی صفات جو عقائد کو متاثر نہیں کرتی، تو ان میں فرق جو ہے وہ بہت نازک ہے، بہت دقیق ہے، بہت گہرا ہے، اور عقل اس فرق تک نہیں پہنچ سکتی. یعنی بعض ایسی صفات ہیں جو عقائد کو متاثر کر رہی ہے اور بعض ایسی صفات ہیں جو عقائد کو متاثر نہیں کر رہی. تو ان کے درمیان جو فرق کرنا ہے وہ شاہ صاحب لکھتے ہیں بہت نازک ہے اور دقیق ہے اور گہرا ہے اور عقل کا وہاں تک پہنچنا ناممکن ہے. یہ علم توقیفی ہے. توقیف کہا جاتا ہے آگاہ کرنے کو. تو علم توقیفی وہ علم ہے جس سے اللہ نے اپنے نبی کو آگاہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا. جیسے قرآن مجید کی ترتیب ہے، اس وقت جو قرآن کی ترتیب ہے وہ ترتیب توقیفی ہے. تو یہ علم بھی اسی طرح توقیفی ہے، اور توقیف کا جیسے میں نے بتایا کہ اس کا معنی آگاہ کرنا ہے. اور یہ جو آگاہ کرنا ہے یہ اللہ اپنے رسول کو آگاہ کر دیتا ہے. اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیا. اب جو محکم آیات ہیں، محکم چیزیں ہیں، وہ تو واضح ہیں، لیکن جو متشابہات ہیں ان کے اندر نہیں پڑنا چاہیے. محکم چیز کو مان لینا چاہیے اور متشابہ کی کھود کرید نہیں کرنی چاہیے. پھر اس میں ایک اور بات لکھی کہ مرضی اور رائے سے گفتگو کرنا ممنوع ہے. ہمارے ہاں دین کا پتہ بعض لوگوں کو نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑی بڑی عالمانہ اور مذہبی بحثوں کا آغاز کر دیتے ہیں. کسی سکالر کی بات سن لیتے ہیں، کسی کتاب سے کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ جی میری سمجھ میں ایسے آ رہا ہے، میری یہ رائے ہے، میری مرضی یہ ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنی مرضی اور رائے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں اور عقائد کے معاملے میں خاص کر مرضی اور رائے سے گفتگو کرنا حرام ہے. یعنی آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، نہ ہی مرضی سے کوئی گفتگو کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ کو فلاسفر بننے کی ضرورت ہے کہ آپ کہیں جی میری رائے یہ ہے، میں ایسے کہتا ہوں جی.
تو اس طرح گفتگو کرنا ممنوع ہے۔ ہمارے ہاں ایک معذرت کے ساتھ میں بعض لوگوں سے معذرت بھی کروں گا، فلسفہ جب سے ہمارے اندر آیا ہے تو ہمارے اندر بہت سے کلامی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ یعنی آج بھی ہمارا معاشرہ جن بہت سے عقائد کے اور کلامی مسائل کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ فلسفہ جو ہے اس نے مسلمانوں کو کافی حد تک متاثر کیا ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ اگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجدید نہ فرماتے تو شاید بہت سے لوگ آج گمراہ ہوتے، لیکن یہ ان کی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑی محنت ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ انہوں نے فلسفے کی تجدید کی اور فلسفے کی جو اسلامی چیزیں تھیں ان کو رکھا اور باقیوں کو نکال باہر پھینکا۔ تو بہرحال ہمارے ہاں جو اس وقت بہت سے کلامی مسائل ہیں جو فلسفے کے ذریعے آئے ہیں، مامون الرشید نے، آپ کو علم میں ہوگا کہ بہت سے، ایک ہارون الرشید نے ایک بیت الحکمت تعمیر کیا جہاں پر بہت سی کتابوں کے تراجم ہو رہے تھے، اور اس زمانے میں کام یہ ہو رہا تھا کہ جو اجمی کتابیں ہیں ان کا عربی میں ترجمہ کیا جائے۔ چنانچہ قیصر روم کو بھی خط لکھا گیا اور قیصر روم سے فلسفے کی کتابیں منگائی گئیں، اور کرنا وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کتابوں کو ٹرانسلیٹ کرنا تھا عربی کے اندر، ترجمہ کرنا تھا ان کا عربی کے اندر۔ تو فلسفے کی کتابیں جو ہے وہ فلسفہ یونان کی کتابیں منگوائی گئیں۔ تو قیصر روم نے میٹنگ کال کی، اپنے جو اس کے مذہبی پیشوا تھے ان سب کو بلایا اور ان سے پوچھا، ہاں بھائی مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے وہ یہ کتابیں مانگ رہا ہے، تو کیا میں اس کو یہ کتابیں دے دوں؟ انہوں نے کہا آپ دیر بھی نہ کریں، یہ کتابیں فوراً ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جو کسی مذہب کے عقائد کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ تو یہ جب سے ہمارے اندر یہ فلسفہ آیا ہے اور ہم نے فلسفے کو زیادہ موضوع بحث بنایا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے اندر بہت سے کلامی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ اب آخری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کن نشانیوں کا قرآن میں انتخاب کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کن نشانیوں کو بیان کرتے ہیں؟ یہاں پر ایک لفظ آیات اللہ آ رہا ہے، آیت کی جمع آیات ہوتا ہے اور آیت نشانی کو کہا جاتا ہے، آیات اس کی جمع ہے، بہت سی نشانیاں۔ آیت سے دو چیزیں مراد لی گئیں، ایک تو آپ دیکھیں کہ قرآن کے جو سورتوں کے جملے ہیں ان کو آیات کہا گیا، یعنی سورتوں کے جملوں کو آیات کا نام دیا گیا، اور دوسرا آیت معجزے کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو معجزہ ہے، معجزے کو بھی قرآن میں آیت کہا گیا ہے یا اس کا مفہوم میں شامل ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کن آیات اور کن نشانیوں کا انتخاب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے عام فہم نشانیوں اور نعمتوں کا انتخاب کیا۔ عام فہم یعنی ایک عام بندے کو جو سمجھ آنے والی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے، اور نعمتوں کا انتخاب کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اب کن نعمتوں کا ذکر کیا گیا؟ وہ روحانی نعمتیں جو علماء اور اولیاء اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، یعنی وہ روحانی نعمتیں جو علماء کو اللہ تعالیٰ روحانی نعمتیں عطا کرتا ہے، اولیاء اللہ کو روحانی نعمتیں عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ روح کی دنیا کے مسافر ہوتے ہیں، تصوف اور سلوک کے راستوں پر چلتے ہیں، تو اور ان کے پاس علم اور معرفت ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ وہی ہمارا امام برحق ہے، یعنی ہمارا پیر، ہمارا رہبر، ہمارا مرشد، ہمارا عالم اسے ہونا چاہیے جو دین کا جاننے والا ہو۔ غیر عالم
جس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، جو دین کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کی کیا رہنمائی کرے گا؟ اور آج آپ دیکھیں جتنے بھی جعلی پیروں کے کیسز آتے ہیں اور روزانہ کوئی نہ کوئی خبر چل رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جاہلوں کے پاس جاتے ہیں، عزتوں کے لٹیروں کے پاس جاتے ہیں، اور پیر یا مرشد یا اپنا راہبر اور اپنا رہنما اسے بنانا چاہیے جو عالم ہو، اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ عالم بھی بعمل ہو، یعنی اس کے اندر عمل بھی ہونا چاہیے، اور شریعت کا تابع دار ہو، شریعت کا پیروکار ہو، عالم ہو، پھر عالم بعمل ہو، اور وہ دین کا جاننے والا ہو اور شریعت کی پیروی کرنے والا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم کی بہت خوبصورت تعریف اپنے خطبے میں فرمائی ہے کہ ہر وہ شخص عالم ہے جو اللہ کی نافرمانیوں کو مزین کر کے نہیں دکھاتا۔ ہر وہ شخص عالم ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی نافرمانیاں مزین کر کے نہیں دکھاتا، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانیاں خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا، وہ عالم ہے۔ تو عالم جو ہے وہ صرف علم کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ شریعت کی تابعداری اور شریعت کی پیروی، حلال اور حرام کا فرق اور اس طرح کی دوسری چیزیں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ جو نعمتیں خاص ہیں، یعنی روحانی نعمتیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور روحانی طور پر وہ بڑے اللہ والے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ان کا ایک قلبی اور روحانی تعلق ہوتا تھا، تو جو روحانی نعمتیں جو علماء اور اولیاء اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا گیا۔ دوسری وہ نعمتیں ہیں جو بادشاہوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور سلاطین کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، یعنی بادشاہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے، سب جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ اسی کے در کے محتاج ہیں، جسے چاہتا ہے اسے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے مالک الملک ہے۔ یعنی انسانوں میں آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا عہدہ بادشاہت کا ہے، اور بادشاہت کا بھی کوئی مالک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی انسانوں میں سب سے بڑا عہدہ بادشاہت کا ہے، اور بادشاہت کا بھی کوئی مالک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے اسے جو ہے وہ بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے اور سارے بادشاہ اس کے در کے گدا ہیں، سوالی ہیں۔ اور آج کی دنیا میں اگر بات کریں تو کرونا نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خدا یاد دلا دیا ہے، وہ باوجود عیسائی ہونے کے، باوجود دہریے ہونے کے، اس کے دین کا پیغام سن رہے ہیں، تلاوت آیات ہو رہی ہے، اذانیں کہیں پہ دی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اللہ بادشاہوں پر بھی اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے، تو وہ خاص نعمتیں جو بادشاہوں اور سلاطین کے ساتھ ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اب تیسرا ایک موضوع ہے کہ انفس و آفاق سے دلائل توحید، یعنی دو طرح سے اللہ نے قرآن میں توحید کے دلائل بیان کیے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو نفس سے ہیں، جان سے، نفس، انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے، یعنی انسان کے ایک نفس ہے، شہد کی مکھی ایک نفس ہے، اور جانور جو ہے آپ کوئی بھی جانور لے لیں وہ ایک نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفوس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا۔ اگر آپ نے تخلیق پہ غور کر، ہم تجھے کن گندگیوں سے بناتے ہیں اور کن گندگیوں سے بنا کے تجھے جو ہے وہ نطفہ بنایا، مضغہ بنایا، علقہ بنایا،
اور پھر تجھے جو ہے وہ اعظام ہڈی بنا دیا، ہڈیاں بنا دیا، پھر ہڈی سے گوشت چڑھا اور گوشت سے پھر انسان بن گیا. اللہ تعالیٰ یہ جو 4 مہینے کا پروسیس ہے صرف انسان کی فارمیشن کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ غور کر، تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک اچھلتا ہوا پانی ہے. خلق من ماء دافق یخرج جو من بین الصلب والترائب، جو سینے اور پشت کی ہڈیوں سے نکلتا ہے. اگر اپنی تخلیق پہ غور کر، اپنے آپ پہ غور کر، تجھے بڑا غرور ہے، تجھے بڑا تکبر ہے، تو زمین میں بڑے فساد پھیلاتا ہے، اور تو اتنا عاجز ہوتا ہے کہ اگر تیری ماں تیرا خیال نہ کرے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی انسان اتنا مجبور ہے کہ وہ اللہ کے آگے بلکہ کسی کے آگے بھی بے بس ہے. اگر اس کی ماں کے اندر محبت نہ ہوتی، اس کو ماں کھانا نہ کھلاتی، اس کی پرورش وجود نہیں پال سکتا تھا، اس کو دودھ نہ پلاتی، اس کی پرورش نہیں ہو سکتی تھی، اس کی اگر وہ صفائی نہ کرتی، اس کی صفائی نہیں ہو سکتی تھی. انسان اتنا مجبور ہوتا ہے، لیکن جب وہ جوان ہوتا ہے تو وہ ربوبیت کے بھی دعوے کر دیتا ہے، وہ خدائی کے بھی دعوے کر دیتا ہے، اور وہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال انفس سے اللہ نے دلائل، شہد کی مکھی کی مثال میں اللہ نے اس کی طرف وحی کی، اس کے اندر یہ بات ڈالی، اس کی طرف الہام کیا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے گھر بنا، پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا، انگور کی بیلوں کے اندر اپنے گھر بنا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا فرماتے ہیں کہ ہمیں خالص شہد حاصل ہوتا ہے جو انسان کے لیے شفا ہے. سورۃ نحل کے اندر یہ بڑی تفصیل، یعنی نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اور قرآن کی سورۃ نحل کے اندر شہد کی مکھی کے حوالے سے ذکر کیا گیا، جانوروں کے حوالے سے ذکر کیا گیا. آپ دیکھیں جانور، اب تو زمانہ تھوڑی سی ترقی کر چکا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر آپ پیچھے جائیں تو انسان کے لیے جانور ہی بہت مفید ہوتے تھے. بار برداری کا کام لیا جاتا تھا، اور انسان جہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں تک اس کے جانور ہی اس کے جو سامان ہوتا تھا بھاری اس کو پہنچاتے تھے، انسان کو پہنچاتے تھے. تو بہرحال جانوروں کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس کا بھی سورۃ نحل کے اندر ذکر کیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جانوروں کا اس حوالے سے بھی ذکر کیا گیا، ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. جانوروں کا جو پیٹ ہے اس میں تمہارے لیے ان لکم فی الانعام لعبرۃ، جانوروں میں مویشی، انعام مویشی کو کہا جاتا ہے جو پالے جاتے ہیں، ان پالتو جانوروں میں بھی انسان کے لیے نشانی ہے کہ اس کے پیٹ میں آپ دیکھیں 3 قسم کی چیزیں ہیں. ایک گوبر کی گندگی ہے، جو گھاس پھوس وہ کھا رہا ہے، اس سے کیا بن رہا ہے؟ گوبر کی گندگی، خون کی رنگت اور دودھ کی سفیدی. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ گوبر کی گندگی اور خون میں سے کیا چیز نکال رہے ہیں؟ خالص دودھ، جس کے اندر نہ گوبر کی گندگی کی ملاوٹ ہے اور نہ ہی خون کی رنگت کی ملاوٹ ہے، بلکہ ہر چیز سے پاک اور صاف اور بالکل سفید. یخرج من بین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ہم آپ کو خالص دودھ پلاتے ہیں. اللہ خالص، اللہ نے ہر چیز کو خالص پیدا کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں لوگ اس میں کوئی نہ کوئی چیز ملا دیتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو خالص، اللہ خالص ہے اور اللہ ہر چیز کو خالص پیدا کرتا ہے. تو خالص دودھ پلاتے ہیں، اور اس میں گوبر کی گندگی شامل نہیں ہوتی، خون کی رنگت شامل نہیں ہوتی. سائغا للشاربین، آپ جب پیتے ہیں تو وہ بڑے مزے سے، آپ مزے لے کر پیتے ہیں اور بڑے مزے سے آپ کے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے. تو یہ ہے دلائل انفس. اور دوسرے ہیں آفاقی دلائل.
ابھی میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی جو سمندر کے اندر چلتی ہے، بما ینفع الناس، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے جو اللہ تعالی پانی اتارتے ہیں، فآیا بہ الارض بعد موتها، پھر زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا جاتا ہے، وبث فیہا من کل دابۃ، اور اللہ تعالی ہر چیز کا جو چوپایا ہے، دابا چوپائے کو کہا جاتا ہے، اللہ نے ہر قسم کا چوپایا جو ہے وہ زمین کے اندر پھیلا دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح تصریف الریاح، ہواؤں کا جو ہے وہ چلنا ہے، ہواؤں کا پھرنا ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور اسی طرح بادل ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر کیے گئے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتی ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی 164 نمبر آیت ہے، اور ایسی بے شمار آیات ہیں قرآن مجید کے اندر جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے آفاقی دلائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے آفاقی دلائل بیان کیے گئے ہیں، جیسے زمین و آسمان کی پیدائش ہے۔ آپ دیکھیں قرآن نے یہ، آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ ایک سورج ہے وہ اپنے راستے پہ جا رہا ہے، چاند اپنے راستے پہ جا رہا ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ سورج چاند سے نہیں ٹکراتا، چاند سورج سے نہیں ٹکراتا، دونوں کے راستے جدا جدا ہیں اور دونوں اپنے اپنے راستے پر سفر کر رہے ہیں۔ اور کسی زمانے میں سائنس یہ کہتی تھی کہ سورج کھڑا ہے اور باقی چیزیں گردش کر رہی، پھر اس نے کہا باقی سیارے کھڑے ہیں، سورج گردش کر رہا ہے۔ اب ایک دور آیا کہ سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہر چیز کا ایک مدار ہے اور ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ تو قرآن نے تو پہلے کہہ دیا تھا کل فی فلک یسبحون، ان گلیکسیز میں ہر چیز جو ہے وہ تیر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے آفاقی دلائل ہیں، اور یہ قرآن میں بے شمار مقامات پر بیان ہوئے ہیں۔ آپ ذرا زمین کی تخلیق پر غور کریں، آسمان کی تخلیق پر غور کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش پانیوں کے اوپر تھا، وہاں سے دھوئیں کو چھوڑا گیا، دھوئیں سے آسمان کو تخلیق کیا گیا۔ اللہ نے 7 آسمان طے بطے بنائے، 7 چھتیں کھڑی گئیں، اور دنیا میں کوئی چھت ہم ستون کے بغیر کھڑی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے 7 آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 7 آسمانوں کی سیر کرائے گی۔ آپ زمین کو دیکھیں، زمین انسان کے لیے کتنی فائدہ مند ہے، انسان کے کتنے فوائد زمین کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کی خوراک وابستہ ہے، اس کی رہائش وابستہ ہے۔ اسی طرح دن اور رات کا عدلنا بدلنا، اللہ کہتا ہے اگر میں رات کر دوں پھر کون ہے جو دن لے کے آئے، اور اگر میں دن کر دوں تو پھر کون ہے جو رات لے کے آئے۔ تو یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود کو کہی کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، کفر بالکل مبہوت لاجواب ہو کے اور سن ہو گیا، اور اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تو اسی طرح اب آپ کشتی کو دیکھیں، کشتیاں یا بحری جہاز، اس سے انسان کے کتنے فوائد جو ہیں وہ وابستہ ہیں۔ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا رہا ہے، اور اسی طرح اس کا سامان جو ہے، جو ہمارا بہت سا مال ہوتا ہے، ایک ملک کا دوسرے ملک میں جاتا ہے، دوسرے ملک کا اس ملک میں آتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح بہت سے فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر چلنے والی کشتیوں کے اندر رکھ دیے ہیں، اور ان کا ذکر کیا کہ ان چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سے علاقے وہ ہیں جو بارانی علاقے کہلاتے ہیں، اور جن کی زراعت کا انحصار صرف بارش کے پانی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ
پانی کو نازل کرتے ہیں اور اس پانی کے نازل کرنے سے ایک مردہ زمین جو مر چکی ہوتی ہے اس کو اللہ دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں سورۃ نحل کے اندر بیان کی گئی، سورۃ انعام کے اندر بیان کی گئی. تو ان نشانیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ درم برم ہو جاتا. تو اس لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے نفسوں اور نفوس اور جانوں سے بھی مثالیں دی گئیں اور آفاق سے بھی مثالیں دی گئیں. کئی مقامات پر انسان کو مخصوص روحانی اور اخلاقی برائیوں کی طرف توجہ دلائی گئی، یعنی انسان کو جو مخصوص روحانی برائیاں ہیں یا اخلاقی برائیاں ہیں ان کی طرف بھی انسان کو توجہ دلائی گئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ رنج اور خوشی میں لوگوں کے جو طرز عمل ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، یعنی مختلف کیفیتوں میں انسان کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے. رنج اور خوشی میں لوگوں کے اعمال اور افعال میں ہمواری اور یک رنگی نہیں ہوتی. مصیبت کے وقت اس کا طرز عمل اور ہوتا ہے، خوشی کے وقت اس کا طرز عمل اور ہوتا ہے. اللہ جب اسے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو بعض دفعہ انسان اسے اپنا کمال سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا. جب اللہ اسے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنا جو ہے وہ بڑی اچیومنٹ سمجھتا ہے، بڑا فخر سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا. اور جب اس کو کوئی مایوسی ہوتی ہے، کوئی ناکامی ہوتی ہے تو پھر وہ اسے اللہ یاد آ جاتا ہے اور اللہ کی طرف جو ہے اس کو پھینک دیتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. جب اسے کوئی نعمت عطا ہوتی ہے تو اس نعمت کے عطا ہونے پر وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ نعمت عطا کریں تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اپنے زبان سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے الحمدللہ ایک کلمہ شکر ہے، اور اسی طرح دل میں بھی شکر کا احساس ہونا چاہیے، قلبی شکر بھی ہونا چاہیے. اور عملی شکر یعنی ہم سجدہ کریں. بہت سی احادیث سے اور چیزوں سے یہ ثابت ہے کہ بعض لوگ شکرانے کے نوافل پڑھتے تھے اور بعض مرتبہ جو ہے وہ سجدہ شکر کیا جاتا تھا. تو اسوہ رسول میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. زبان کے ذریعے کریں، دل میں احساس رکھیں، اور عمل کے ذریعے اگر آپ کوئی نفل پڑھ کے کر سکتے ہیں یا ویسے آپ سجدہ کر سکتے ہیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، قولی، قلبی، عملی تینوں طریقوں سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی مختلف جو ہے وہ خصوصیات ذکر کی ہیں. کہیں پہ اس کو جلد باز کہا، عجولا، مختالا فخورا کہا، کہیں پہ ناشکرا کہا، کہیں پہ تنگ دل کہا، وغیرہ. اس کے علاوہ تو انسان جو ہے اس کی مختلف کیفیتیں ہیں. آپ وہ آیت دیکھیں جس میں فرمایا گیا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا. اب ظالم کیسے ہے اور جاہل کیسے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بہت پیاری تشریح کی ہے کہ ظالم اس لیے کہ اللہ کا اگر شکر ادا کرنا چاہے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. انسان اگر ساری زندگی بھی اللہ نے ہم پر، جیسے میں نے شروع میں بتایا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، اور اگر انسان چاہے تو ان احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اس لیے ظالم کا اور جاہل کا
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاہل اس لیے کہا کہ انسان اپنے انجام سے واقف نہیں ہے. ہر انسان اپنے انجام سے واقف نہیں ہے کہ اسے کہاں موت آنی ہے، کس حالت میں آنی ہے، کس جگہ پر آنی ہے. کسی انسان کو اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے، اپنے آخر کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اسے جاہل کہا گیا، نادان کہا گیا کہ یہ جاہل ہے، کیونکہ اپنے انجام سے بے خبر ہے، اپنی اختتام سے بے خبر ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کہاں مرنا ہے، کس حالت میں مرنا ہے، کس جگہ مرنا ہے. بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں بھی موت دے ایمان کی موت دے اور عمل صالح کرتے ہوئے، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں. اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری جو اس کا کلام ہوگا وہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایمان کی موت نصیب فرمائے اور مرتے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری ہو، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے ہوں. مولانا حالی نے اس سلسلے میں بہت پیارا شعر کہا ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.